حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان، مجاہدین اسلام رحمہ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 22واں پارہ سورہ سبا آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، وقال الذین کفروا، کفار یہ کہتے ہیں، لا تأتینا الساعہ، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ قل، فرما دیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کیوں نہیں آئے گی، وربی، میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، وہ ضرور تمہارے پاس آئے گی۔ تم جھٹلاتے ہو، شک و شبہ پیدا کرتے ہو، انکار کرتے ہو، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ضرور آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم الغیب، جس رب کی قسم کھا رہا ہوں وہ غیبوں کو جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے، غیب جانتا ہے۔ لا یعزب عنہ، نہیں چھپی ہوئی اس سے، مثقال ذرۃ، وزن میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ اس زمین میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے، ولا اصغر من ذالک، نہ ہی اس ذرہ سے کوئی کم تر چیز ہو وہ اس سے چھپی ہوئی ہے، ولا اکبر، نہ ہی اس ذرہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہو تو وہ اس سے چھپی ہوئی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک کھلی کتاب، واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام پر اپنے علم کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے اعلان کروایا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آج بھائیو ہمیں نظر آتا ہے ہر طرف نعرے لگتے ہیں، کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات جانتے ہیں، اس وجہ سے ہم کیا ہیں، نعرہ لگاتے ہیں تو وہ ہماری مدد کو آئیں گے۔ کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مدد کریں گے کیونکہ وہ ہماری بات جانتے ہیں۔ کوئی نعرہ غوثیہ لگاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے آ کر ہماری مدد کریں گے اور ہماری بات جانتے ہیں۔ اسی انداز کے ساتھ کوئی کسی مرشد کے بارے میں، کوئی کسی پیر کے بارے میں عقیدہ یہ ہے ان کا کہ وہ ہماری ہزاروں میل دور سے بات بھی سن لیتے ہیں، چاہے زندگی میں ہو چاہے زندگی کے بعد، کیونکہ وہ غیب جانتے ہیں، ہمارے حال کو جانتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حال دیکھیے، ہماری بات سنیے۔ تو اس عقیدے کے ساتھ وہ بات قرآن کی فرقان حمید کو سامنے رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ علم غیب کیا اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہے؟ غیب کہتے کسے ہیں؟ علم غیب ہے کیا؟ اس کی قسمیں کیا ہیں؟ اس حوالے سے آج گفتگو انشاءاللہ۔ علم آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، لیکن ہمارا علم 5 چیزوں کا محتاج ہے۔ حواس 5 سینس۔ آنکھ سے دیکھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں، آنکھ نہ بتائے ہمیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سن کر ہم اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ استاد سے سبق سن لیا، کسی سے خبر سن لی، ہمیں اس کان نے خبر دے دی، کان کے ذریعے خبر ملی، یہ ایک آلہ ہے خبر کا، علم ہو گیا کہ یہ کام، یہ بات۔ سونگھ کر کسی چیز کا علم ہو گیا، یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، خوشبو ہے تو کس چیز کی، بدبو ہے تو کس چیز کی۔ یہ ناک ایک ذریعہ بنا خبر کا، اس کے ذریعے علم ہوا۔ کان ذریعہ بنا، اس کے ذریعے علم ہوا کہ آواز مرد کی ہے، عورت کی ہے، غصے والی ہے یا محبت والی ہے، رونے والی ہے یا خوف والی ہے، گھبراہٹ والی ہے، کس طرح کی ہے۔
کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے، یہ کان بتائیں گے. آنکھ بتائے گی رنگ کیا ہے، حرکت کیا ہے، وہ ادھر آیا ادھر گیا، یہ حرکت ہوئی، یہ آنکھ بتائے گی. 3 چوتھے نمبر پر چکھ کا. ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے، یہ کھٹی ہے، کڑوی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے، ذائقہ ہے، تو کس چیز کا ذائقہ ہے یہ زبان ہمیں چیک کر کے بتا دی، سب علم آتا ہے. 5واں ہے چھو کا، کہ ہاتھ لگا، جسم ٹچ ہوا، پتہ چلا یہ چیز گرم ہے ٹھنڈی ہے، سخت ہے یا نرم ہے. اچھا، اب 5 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوگا. یہ 5 چیزوں کہ یہ آلے نہ ہو ہمیں علم نہیں ہوگا. جس چیز کے لیے جو آلہ بنا ہے اس نے اسی چیز کا آنکھ دیکھ کر نہیں بتائے گی یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، کڑوی ہے یا پھیکی ہے، وہ زبان بتائے گی. زبان کسی چیز کا رنگ نہیں بتائے گی، وہ آنکھ بتائے گی. ناک سن کر نہیں بتائے گا کہ کیا لفظ بولے جا رہے، کان بند کر تو جی ناک سے آواز آ جائے گی، نہ، اس کے لیے کان آلہ ہے. تو یہ 5 سینس، 5 آواز انسان کے، ان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے. زبان اس علم کے اظہار کا ذریعہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا، یہ سنا، یہ پڑھا، یہ چکھا، یہ سونگا، یہ محسوس کیا. یہ تو ترجمان ہے دل کی. تو یہ 5 ایسے سمجھے، آنکھ ویب کیم ہے، کان مائک ہے، اور ناک جو ہے یہ سونگ کر بتاتی ہے. اور یہ جدید ترین ٹیکنالوجی آج تک اس سطح تک نہیں پہنچی کہ سونگ کر بتا دے کوئی کمپیوٹر کہ یہ موتی کی خوشبو ہے یا یہ گلاب کی خوشبو ہے. یہاں تک وہ پہنچی نہیں. چکھ کر، یہ بھی آج تک ٹیکنالوجی یہاں تک نہیں پہنچی کہ چکھ کر بتا دے، کمپیوٹر چیک کر کے بتا دے یہ کھٹا ہے یا کڑوا ہے یا میٹھا یا پھیکا ہے. تو اب یہ 5 چیزیں اور یہ چھو کر، تو یہ 5 چیزیں کہاں بھیجتی ہیں علم؟ یہ جو اعلیٰ ذات ہیں یہ دماغ تک کنیکشن ان کا جڑا ہوا ہے. دماغ پروسیسر لگے ہوئے، شعور ہے اس میں، لا شعور ہے. بالکل کمپیوٹر انسان نے دماغ کو سامنے رکھ کر ہی بنایا. اس کی ہارڈ ڈسک کے اندر سارا ڈیٹا جو آنکھ سے کی ویب کیم نے دیکھا اندر اسٹور ہو گیا. پروسیس ہوا اس کا کہ یہ کیا دیکھا میں، کس وقت دیکھا، کس شکل میں دیکھا. اسی طرح کان، اسی طرح ناک، اسی طرح زبان، اسی طرح ہاتھ، یعنی پورے 5 کے 5 ان کا ڈیٹا کہاں جا رہا ہے؟ دماغ کے اندر. دماغ نے بیٹھ کر پھر کیا کیا؟ اب اس کو اسٹور کیا. لا شعور ہماری کس کے اندر؟ ہارڈ ڈسک کے اندر وہ ڈیٹا اسٹور ہو گیا. اب جب ضرورت پڑی، اس آدمی کو میں نے کہاں دیکھا تھا، فوراً ریم میں لا شعور سے شعور کے اندر وہ ڈیٹا لوڈ ہو گیا. گویا دل کے ماؤس نے کلک کیا کہ مجھے یہ معلومات چاہیے، اور اس لا شعور سے شعور کے اندر یعنی ہارڈ ڈسک سے ریم کے اندر ڈیٹا لوڈ ہو گیا. اور ریم نے ڈیسک ٹاپ پر سامنے دماغ کے شعور پر سکرین کھل گئی. ہاں یہ 2 سال پہلے میں نے اس کو فلاں جگہ پر دیکھا اور اس نے یہ بات کی تھی، وہ یاد آ گئی. تو یہ 5 چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. اس کو علم غیب کہیں گے؟ نہیں. غیب کیا ہے؟ سیکرٹ. انگلش میں بہترین اس کے لیے جو لفظ ہے خفیہ. جب کوئی سیکرٹ اوپن ہو جائے وہ سیکرٹ نہیں رہتا. اب دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سونگ کر، محسوس کر کے کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے، یہ نہیں کہتا میں عالم الغیب بن گیا. ہاں علم ہے، لیکن یہ علم اسباب کا محتاج ہے. یہ ہے مخلوق کا علم. اللہ خالق کائنات ہے، اس کا علم اور مخلوق کے علم کا فرق کیا ہے یہ اب سمجھیں. ہمارا علم اسباب اور آلات کا محتاج، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. نہ اس کو کسی نے بتایا. ہمیں تو کان نے بتایا یہ آواز ہے، آنکھ نے بتایا یہ تصویر ہے، ناک نے بتایا یہ سمیل ہے، زبان نے بتایا یہ ذائقہ ہے، ہاتھ نے بتایا یہ گرم نرم ہے. لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات کا علم وہ کیسا علم ہے؟ وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ آلات کا، نہ اسباب کا، نہ زمان مکان کا، اس کا ذاتی ہے، کسی نے اس کو عطا بھی نہیں کیا، کسی نے بتایا نہیں۔ اب پانی کا گلاس بھرا پڑا، اب مجھے اگر کوئی کہے کہ یہ گلاس میں پانی ہے، بتائیں پانی میٹھا ہے یا پھیکا ہے؟ میٹھا ہے تو کتنے لیول کا ہے؟ آبی میٹھا ہے یا تیز میٹھا ہے؟ میں نہیں بتا سکوں گا، ہاں چکھ کر بتاؤں گا، چکھ کر بتایا یہ علم غیب نہیں۔ اگر چکھے بغیر، کسی کے بتائے بغیر کسی بھائی نے کہہ دیا اس میں نے میٹھا ڈالا ہے، اب یہ خبر مل گئی ہے، اب اس وجہ سے کہہ سکتا ہوں اس میں یہ میٹھا پانی ہے، گو کے چکھا نہیں، وہ خبر ہے، خبر کا ذریعہ سچا ہے۔ لیکن بغیر چکھے، بغیر کسی کے بتائے نہیں بتا سکتا۔ جو ہستی بغیر چکھے، بغیر کسی کے بتائے بتا دے وہ اللہ کی ذات ہے، جو کسی سبب کا، اسباب کا، آلے کا، خبر کا محتاج نہیں۔ مجھے کس نے بتایا جی؟ میرے مرشد نے بتایا۔ اس کو کس نے فیض دیا؟ اس کو اس کے مرشد نے دیا۔ اس کو کس نے بتایا؟ اس کو غیب اس کے مرشد نے دیا۔ چلتے چلتے کس نے بتایا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ علم لدنی، سینہ بسینہ فیض ان کو ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے بتایا؟ جی آپ کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے خبر دی گئی۔ ان کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کو کس نے بتایا؟ جس کو کوئی نہ بتائے اور علم ہو بغیر اسباب اور بغیر کسی کے خبر دیے، وہ ہوتا ہے عالم الغیب والشہادہ۔ تو یہ مخلوق کے اور خالق کے علم کا فرق آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بغیر اسباب کے، بغیر خبر دیے جو علم ہے، مثلا یہی سورۃ سبا کی 3 نمبر آیت میں قیامت کی بات ہوئی۔ کافر کہتے ہیں قیامت نہیں ہے، قسم کھا کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وربی میرے رب کی قسم ہے، لتاتینکم، آئے گی تمہارے پاس، نون مشدد تاکید کا ضرور آئے گی، تم شک میں پڑے ہو، میں قسم کھا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ خبر کس نے دی ہے؟ عالم الغیب۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے واقعات بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے واقعات بتائے، قرآن میں آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، بالکل موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا، موجود تھے وہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا، ان کی قوم نے کیا کیا، ان کے ساتھ سلوک قرآن میں موجود ہے۔ ہود علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ، صالح علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ، چلتے چلتے پچھلے انبیاء علیہ السلام ان کے واقعات۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کیا، جنت بتائی، جہنم بتائی، حوض کوثر کے بارے میں بتایا، قیامت کی نشانیاں بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی اوصافیں بتائیں۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواب میں دیکھا کہ میرے اوپر روشن کر دیا گیا مشرق اور مغرب زمین کا، اور میرے سامنے کھول کر رکھ دیا گیا، جہاں تک مجھے خواب میں دکھایا گیا وہاں تک میری امت کی سلطنت پہنچے گی۔ گویا یہ پیشین گویا زندگی میں کر دی گئی۔ خبر کا ذریعہ کیا تھا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سورہ نجم اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے، اور جب بتا دیا گیا وہ علم غیب کہاں رہا؟ اگر اس کو بھی کہیں گی نہیں جی وہ تو علم غیب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ پر نازل کیا آپ آگے پہنچا دیں۔ نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوا، پہنچایا آپ نے نہیں پہنچایا۔ عرفات کا میدان ہے، عصر کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، حجۃ الوداع ہے، سن 10 ہجری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو اعلان فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جمع غفیر کے سامنے، میں نے تم تک دین پہنچا دیا، مجھے میری ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی، آپ نے جی حق ادا کر دیا۔ انگلی اٹھائی شہادت کی آسمان کی طرف، اے اللہ گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، گواہ ہو جا۔ تب سورۃ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی، الیوم الف لام اسم معرفہ پراپر نون، آج کے دن اکملت لکم دینکم، تم پر میں نے دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا آپ نے تو امت تک پہنچا دیا۔ اچھا
اللہ نے بتایا جبریل علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام بھی عالم الغیب ہو گئے، جبریل علیہ السلام نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی عالم الغیب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جو شخص یہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپا لی تھی وہ جھوٹا ہے، بخاری کی حدیث، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپا دی۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آیا دیا لوگوں کو، چھپایا نہیں۔ تو صحابہ کرام کو سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ جب سکھایا تو وہ بھی عالم الغیب، صحابہ نے تابعین کو سکھایا وہ بھی عالم الغیب، تابعین نے تبع تابعین، ائمہ محدثین، اولیاء کرام، چلتے چلتے مجھ تک میں نے آپ تک سارے عالم الغیب ہو گئے، کیونکہ وہ چھپا تو نہیں۔ تو علم غیب یہ نہیں ہوتا، علم غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے، بغیر کسی کی اطلاع دیے جان لے اور کوئی اس کو بتائے نہ پھر جان لے، یہ ہوتا ہے علم غیب۔ اور یہ صرف کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ فرمایا قرآن مجید عالم الغیب، غیبوں کا جاننے والا۔ غیب کس کے؟ اللہ سے کوئی چیز غیب ہے، پہلے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، یاد رکھیں۔ مخلوق کو بتایا جا رہا ہے جو چیزیں تمہاری نظروں سے غائب ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو تمہاری نظروں کے سامنے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر سب کو جانتا ہے۔ فرمایا اس کا علم غیب کہاں تک ہے؟ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، وزن میں ذرہ برابر۔ ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ بند کمرہ ہے، روشن دان میں چھوٹا سا سوراخ ہے، اس روشن دان کے سوراخ میں سے سورج کی کرن اندر آ رہی ہے۔ کمرے میں آپ نے صوفے کے اوپر ایسے ہاتھ مارا، صوفے میں سے گرد اڑی، اس لکیر جو سورج کی کرن آ رہی تھی اس کو جب اس نے کراس کیا، آپ کو کروڑوں اربوں ذرات اڑتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں جو ایک ہے یہ ہے ذرہ۔ ریت کا ذرے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہے ذرہ جو یہ اڑ رہا ہے، جو اپنے آپ کو ہوا میں سنبھال نہیں سکتا، یہ ہے ذرہ۔ رب فرماتا ہے آسمانوں میں، آسمان کتنے وسیع، آج تک تحقیقاتی ادارہ خلائی امریکہ کا ناسا جدید ترین وسائل کے باوجود آسمانوں کی لمبائی چوڑائی کا علم حاصل نہیں کر سکا۔ ایک نہیں 7 آسمان ہیں۔ فرمایا اتنے ذرہ کے برابر وزن میں کوئی چیز آسمانوں کے اندر موجود ہو اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ بغیر دوربین کے، بغیر کسی لنک کے، بغیر نیٹ ورک کے، بغیر رب خود اپنی صفت کی بدولت اس کو جانتا ہے۔ کوئی سبب نہیں ہے، کوئی درمیان میں ذریعہ نہیں ہے، کوئی اطلاع دینے والا نہیں ہے، بذات خود جانتا ہے۔ حکمران کو انٹیلیجنس ادارے اطلاع دیں گے تو اس کو پتا چلے گا ملک میں کیا ہو رہا ہے، نہ بتائیں پتا نہیں۔ اللہ کو فرشتے نہ بتائیں تب بھی جانتا ہے، اور نہ بتائیں تو تب بھی جانتا ہے۔ کیا فرمایا؟ آسمانوں میں ذرہ برابر کوئی چیز ہو اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، ولا فی الارض، کرۂ ارض پر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کرۂ ارض پر، پہاڑ میں ریتلے صحرا، بڑے بڑے صحرا، ان کے اندر سوئی ڈالتے رہے ڈھونڈ کر دینا ہے، لیکن ذرہ برابر کوئی چیز صحرا کے اندر ہے، ذرہ برابر کوئی چیز سمندروں کے اندر ہے، ذرہ برابر کوئی چیز پہاڑوں میں ہے، افریقہ کے گھنے جنگلات کے اندر ہے، پتوں کے اوپر چھپی ہوئی ہے، نیچے گری ہوئی ہے۔ رب فرماتا ہے مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ ولا اصغر من ذالک، یہ ذرہ تو فرمایا کہ تمہارے سمجھانے کے لیے بتایا، اس ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز۔ اب ابو جہل کو کہا جاتا ایٹم بھی ہوتا ہے، وہ کہتا واٹ ایٹم، اس کی تو سوچ سے ہی باہر۔ 1436 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کر دی، ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے۔ اب ایٹم، اس کے نیوکلس، اس کے کوار کے اسٹرنگ تھیوری تک تو پہنچ گئے ہو تم۔ اور اسٹرنگ کس سے بنا ہے یہ پھر آگے دیکھی جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ولا اصغر من ذالک، ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، ولا اکبر، یا اس سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت کا عرش عظیم، جس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا۔ فرمایا الا فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک کھلی روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لکھا کب جاتا ہے؟
میں علم حاصل کر کے اپنی ڈائری میں اس کو نوٹ کرتا ہوں، کسی کی تقریر ہے اس کے ہنٹس نوٹ کرتا ہوں، کسی کی کوئی بات اقتباس نوٹ کرتا ہوں، یہ نوٹ کر کے میں نے اس علم کو محفوظ کر لیا تاکہ کل کو اگر میں بھول جاؤں تو اس کو کھول کر دیکھوں، مجھے ترتیب سامنے میرے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کب لکھتا ہے؟ جب علم ہو۔ اللہ کو علم ہے تو اس نے لوح محفوظ میں کتاب مبین میں لکھ کر رکھا ہے، اگر علم ہی نہیں تو کیسے لکھا؟ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ سورہ انعام ہے 7واں پارہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس تجوری، دراز، الماریاں، بینک کے لاکروں کی چابیاں ایک مینیجر کے پاس، ایک لاکر ہولڈر کے پاس، دو ملیں گی تو لاکر کھلے گا۔ ڈیجیٹل تالے، کمپیوٹرائزڈ تالے، یہ چابیاں، چابی ہوگی تو دراز کھلے گی، چابی ہوگی الماری کھلے گی، اور اگر چابی کسی کے حوالے کر دی جب مرضی ہے کھولے، لیکن اگر چابی چھپا کر رکھ دی گئی ہو، چابی کا ہی کسی کو پتہ نہ ہو، اب یا دراز تو کوئی توڑے، اگر توڑے تو چور ڈاکو کہلائے، الماری کو توڑے، لاکر کو توڑے تو چور ڈاکو کہلائے۔ جب اللہ نے چابی کسی کو نہیں دی، نہ دی ہے نہ چابی کا پتہ بتایا، رکھی کہاں میں نے۔ اب اگر کوئی اس کہے کہ میں نے غیب کا علم، چابیاں تو اللہ نے چھپا رکھی ہیں لیکن جان لیا، تو کیا یہ ڈاکو ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ولی کی توہین کر رہے ہیں یا عزت کر رہے ہیں؟ اللہ کا ولی تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو صداقت والا ہوتا ہے، وہ تو دیانت والا ہوتا ہے، وہ تو امانت والا ہوتا ہے، اور اگر چور ڈاکو ہے وہ ولی ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ان چابیوں کو اس اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں۔ جب جانتا ہی کوئی نہیں، ادھر تو عالم الغیب، بلیاں بھی بنی بڑی ہیں، بلی بولی ہے اوہ لگتا ہے کچھ ہونے والا، کوا بولا چھت پر لگتا ہے مہمان آنے والا ہے، ہاتھ پر ہتھیلی پر خارش ہوئی لگتا ہے کیسے آنے والے ہیں یا گرنے والے ہیں، پیر کے تلوے میں خارش ہوئی، یہاں پیر کا تلوا عالم الغیب، جوتے پر جوتا چڑھا پڑا ہے، سفر کرنا ہے جی ٹھیک آئیے مس کال کسی نے یاد کیا ہے، اللہ اکبر، یہ موبائل کی 5 کمپنی سے پہلے کی سروس دی ہے، اب تو نیٹ ورک یہ آ گیا نا، یہ پہلے کی پرانی سروس، ٹھیک آئیے لگتا ہے کسی نے یاد کیا۔ تو ہماری ٹھیک عالم الغیب، ہماری دلی عالم الغیب، ہمارا کبا عالم الغیب، جوتا عالم الغیب، آٹے کا پیڑا ہاتھ سے گر گیا مہمان آنے والا، یہ عالم الغیب، عالم الغیب کو تو لانے لگی پڑی۔ ایک عورت تھی چوری بتا دوں گی جی، میرے پاس موکل ہے، ایک آدمی کا کوئی چیز گم ہو گئی، وہ گیا اس کے پاس، جی ہماری بھینس گم ہو گئی ہے، ذرا پتہ نہیں کہاں ہے، اچھا بیٹھو ذرا۔ اس عورت کی نواسی آئی گھر سے، اماں وہ درانتی رکھی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے کہا وہ دیکھ لو ادھر پڑی ہوگی، پھر آئی وہ ملی نہیں، اس نے کہا اچھا پھر مجھے کیا پتا۔ لوگ عقل مند تھے، انہوں نے کہا جس کو اپنے گھر کی درانتی کا پتہ نہیں، وہ ہماری بھینس کہاں کیا بتائے گی۔ کتنے پیر عالم الغیب بھی ہم، ان کی اپنی چوریاں ہو گئی، ان کے اپنے اللہ اکبر دکانوں کو آگ لگ گئی، ان کے اپنے کتنے نقصان ہو گئے، اپنے کتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے، اپنے آپ کو جو نہ بچا سکے، اپنے آپ کو نقصان سے نہ بچا، دوسروں کو کیا بچائیں گے۔ عقل سے سوچو، شعور سے سوچو، صرف آنکھیں بند کر کے کسی کی عقیدت کے اندر اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ قرآن جھوٹ بولتا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا ان چابیوں کو، چابیاں کہاں رکھیں سوائے اس اللہ کے۔ ہمیں ہو سلطان بہو والا یاد ہے، یہ بھی ہو ہے، ادھر ہو اتنی لمبی نکالتے تو یہ ہو کیوں نہیں نکالتی؟ کہاں نکل دے، اللہ لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وہ جو جانتا ہے کیسے جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے،
جو کچھ پہاڑوں میں، جو کچھ دلدلوں میں، جو کچھ میدانوں کے اندر، جو کچھ جنگلات کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والبحر، اور جو سمندر میں، سمندر ایک نہیں، دو نہیں، 7 سمندر ہیں، بحر الکاہل فلپائن کے قریب 11 کلومیٹر زمین میں گہرا۔ رب فرماتا ہے وما تسقط من ورقۃ، سن لو اللہ اتنا جاننے والا ہے کہ جو پتا درخت سے گرتا ہے الا یعلمها، اللہ کے علم میں ہے۔ درخت کی چوٹی سے پتا زرد ہو کر گرا، ادھر گرا، ایک شاخ پر، دوسری ٹہنی پر، تیسری ٹہنی پر، گرتے گرتے نیچے ایک پتا، دوسرا پتا، تیسرا پتا، پتوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک پتے کا گرنا جانتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں جو بھی دانہ ڈالا جاتا ہے، اللہ اکبر، کسان نے بجائی کی، چھٹائی کی، ایسے بیج پھینکا، ایسے پھینکتا جا رہا ہے، اللہ کا نام ہی نہیں لیا، یا غازی آباد تیرے نام دیا، اللہ کے نام پر بھی نہیں دیا۔ اللہ چاہتا تو اس کے بیج کو تباہ و برباد کر دیتا۔ وہ کیڑے مکوڑے جو باہر بیج پڑا ہوا ہو، کہاں سے چیونٹی آتی ہے، مکوڑے آتے ہیں، اٹھا کر لے کے چلے جاتے ہیں، جب زمین کے اندر پہنچ گیا مکوڑوں کو لے کر جانا مشکل ہے، لیکن رب پھر بھی تیرے بیج کو برباد نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے پتا ہے اگر میں نے اس کو کھانے کو نہ دیا، کائنات میں کوئی اس کو دے نہیں سکتا، تو پھر بھی دیتا۔ کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس نے بیج ڈالا، ایسے پھینک، اسے پتا نہیں ہے بیج کہاں گیا، یہ چھٹائی کر کے گیا۔ اللہ، اب کوئی دائیں گرا، کوئی بائیں گرا، کوئی سیدھا گرا، کوئی الٹا گرا، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے جو دائیں گرا اس کی شوٹ سسٹم، روٹ سسٹم، وہ کیا ہو، اس کی جڑ ادھر نکلے اور اس کے ٹہنیاں، اس کی شاخیں، اس کے پتے وہ ادھر باہر نکلیں۔ جو بائیں گرا وہ اس سمت میں، اور جو الٹا ہے تو جڑیں اوپر آئیں اور اس کی شاخیں پتے نیچے جائیں، اور جو سیدھا ہے وہ سیدھا ہے۔ تم جس طرح گراتے ہو، اللہ ایک ایک بیج پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا تم جس طرح بھی ڈالتے ہو، اللہ سب کو سیدھا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ ایک ایک بیج پر نظر ہے تو اس کو سیدھا کرتا ہے، ورنہ ٹیڑھے پیدا کر دیتا۔ پھر کیا فرمایا؟ ولا رطب ولا یابس، یہ تو صرف تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ ایک ایک پتے پر نظر ہے، ایک ایک بیج پر نظر ہے۔ فرمایا کوئی بھی تر چیز اور خشک چیز الا فی کتاب مبین، مگر اللہ کے پاس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لکھا تب ہے جب اس کو علم ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں اے محبوب ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ وحی کے ذریعے جو خبر دی جائے وہ غیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کروایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اعلان کر دیں۔ یہ قرآن فرقان حمید کا یہی 7واں پارہ سورہ انعام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 50، قل، فرما دیا نبی صلی، یہ بھی قول ہیں، ہمیں کھانے پینے والے قول یاد رہیں، ان قولوں کو یاد رکھیں۔ فاتحہ دلوانے جاتے ہیں مولوی صاحب سے کہیں کبھی یہ قول بھی تو پڑھیں، وہ آخری قول نہیں یاد ہے اس کو، یہ قول نہیں قرآن میں، قل، وہ پہلے والی بات وہ بھی قول تھی، یہ بھی قول ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تمہیں عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، آؤ مجھ سے آ کر تم لے جاؤ، نا 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 نا، یہ اور موضوع ہے، یہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ۔ میرے پاس خزانے اللہ کے نہیں ہیں، ولا عالم الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں غیب نہیں جانتا۔ کہو قرآن نے جھوٹ کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صداقت، جن کی امانت، جن کی دیانت پر کافر بھی گواہی دیتے ہیں کہ صادق اور امین کا لقب دیا، غلط کیا ہوں؟
اللہ سچا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ سچا، اس کا قرآن سچا، اس کا نبی سچا، اس کی آیت سچی۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ نہیں، آپ تو جانتے ہیں، آپ تو ہماری مجلس میں بھی تشریف لاتے ہیں، آپ تو ہمارے گھروں میں بھی تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کو دیکھیں، اس لیے کہتے ہیں بس ختموں پر زور دو، شبیروں پر زور دو، ترجمہ نہ پڑھو قرآن کا۔ ہاں اگر ویژن آف اسلام لینا بھی ہے تو ہماری اینک لگوا کر دیکھو، ہری ہری اینک، تاکہ ہر چیز ہری ہری نظر آئے۔ کوئی کہتا کالی لگا کر تو ہر چیز کالی کالی نظر آئے، کوئی کہتا لال لال نظر آئے، کلندری رنگ نظر آئے۔ اس کو بغیر رنگ کے سفید شفاف اینک دوربین کے ساتھ دیکھیں اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ مدینے کی بی بی آئی ایک علاقے میں، پہلے بھی واقعہ بیان کر چکا ہوں، گواہ موجود ہیں، لطیفے سنانے کی عادت نہیں ہے الحمدللہ۔ دوست کہہ رہے ہوں کہ میری گھر والی گئی کہ مدینے کی بی بی آئی ہے، واز کرے گی میلاد شریف پر، کہتے ہیں میری گھر والی گئی وہاں پر، مدینے کی بی بی نے واز کیا، نام بھی دیکھا کیسا متبرک رکھا، مدینے کی بی بی، اس نے واز کیا، کہتی بی بی ہو الحمدللہ، سورہ فاتحہ کی تفسیر کر، یہ ہے ویژن آف اسلام۔ بیویوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دو ہیں، ایک میں اور ایک میرا محبوب، بات ہی ختم۔ یہ الحمدللہ کی تفسیر کی، ایسے ہوگی ویژن آف اسلام۔ قرآن کو صاحب قرآن سے سمجھیں، قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھیں، قرآن کو اپنی عقل سے نہیں سمجھنا۔ تو کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اے نبی ولا عالم الغیب، فرما دے میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں نوری ہوں۔ ملک فرشتہ کون ہے؟ نوری ہے نا، میرا نوری ہونے کا دعویٰ بھی نہیں، نہ ہی غیب کے جانتا ہوں، نہ ہی میں خزانوں کا مالک ہوں۔ اتبع، میں تابع داری کرتا ہوں، الا ما یوحی الی، جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اب بتاؤ جب اللہ نے میرے پاس وحی کی مجھے، اب اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کا بتایا، عقیدے کے بارے میں خبر دی، دنیا آخرت کے بارے میں بتایا، جب اللہ نے مجھے بتایا اب میرے علم میں ہے، میں آنکھوں والا ہوں، تم اندھے ہو، تمہیں اس کا پتہ نہیں، اب بتاؤ آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، ابھی بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک آیت، دوسری جگہ قرآن کی فرقان حمید میں اللہ سبحانہ سورۃ اعراف کے اندر فرمایا، صرف دو آیتوں پر بات کروں گا کیونکہ وقت مختصر ہے اس آیت اور میری میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نامہ پارا ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 188، قل، یہ بھی قل ہے، قل ہے تب پھنس گیا، روزے کے ساتھ منہ میں پانی آ رہا ہوگا کتنے بھائیوں کو، قل آمین، یہ قول ہے، ان کو ہضم کریں، ان کو، یہ روحانی قول ہیں، وہ جسمانی قول ہے کھانے پینے والے کاف نذیر والا، کلوا واشربوا۔ تو قل، فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، لا املک، میں نہیں اختیار رکھتا، میں نہیں مالک، لنفسی نفع، اپنی جان کے نفع کا، ولا ضرا، نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہارا کہاں ہوں گا؟ اعلان کروانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ، کرنے والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بھی سچا، نبی بھی سچا، قرآن بھی سچا۔ نہیں جی نہیں، وہ تو ہمارے نوکر، تقدیر بدلنے پر قادر ہے، تقدیر بدلنے والے دا وچ کس کس کے کہاں کہاں گھیرے لگے ہوئے۔ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، مگر ماشاءاللہ جو اللہ چاہے، اللہ فائدہ دینا چاہے پہنچے گا، اللہ نقصان دینا چاہے وہ پہنچے گا۔ ولو کنت، اور نہ ہی میں اعلم الغیب، غیب جانتا ہوں، یہ بھی کوئی میں غیب نہیں جانتا۔ نہیں جی آپ تو جانتے ہیں، یہ نبی کی توہین کر رہے ہیں یا جھٹلا رہے ہیں؟ جب صداقت بیان کر رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور فرما رہے ہوں وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ میں غیب نہیں جانتا، پورا مجمع کیا کہ نہیں آپ تو جانتے ہیں، یہ عزت کی یا توہین کی؟ اپنے مرشد کی بات کو جھٹلا کر دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے خیر ہی خیریں ملتی، بھلائیاں فائدے ہی فائدے ہوتے، وما مسنی السوء اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ان آنا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر و بشیر، ڈرانے والا خوشخبری دینا، لقوم یؤمنون ایمان والی قوم کے، جو میرے اس بات کو مان لے اس کو میں سمجھا رہا ہوں، میں نذیر اور بشیر ہوں، میں تو وحی کے ذریعے بتا رہا ہوں تمہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام یہ ہیں، یہ چھوڑ دو، اللہ کو راضی کرنے والے کام یہ ہیں، یہ کر لو، جنت چلے جاؤ۔ اب آتے ہیں جی سیرت سے کوئی مثالیں لے لیتے کہ اللہ یہاں سے ایک قانون مل گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کو فائدے ہی فائدے ہوتے، کبھی نقصان نہ ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اس لیے دین کی دعوت ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، طائف کی وادی میں پہنچے، 60 میل کا سنگلاخ پہاڑیوں کا مشکل ترین سفر کر کے پیدل، کوئی ٹی اے نہیں، کوئی سواری نہیں، کوئی آنے جانے کا کرایہ نہیں، وہاں پر پہنچے، انہوں نے پتھر مارے، نالائن مبارک خون سے بھر گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقاہت کمزوری کی حالت میں اٹھا کر ایک جگہ پر لے کر آئے، اور وہاں پر ایک اور امتحان آ گیا۔ فرشتہ آیا جبریل علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں پر جس نگران فرشتے کی ڈیوٹی ہے، یہ وہ فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دے، درمیان میں طائف کی وادی پس جائے، جسم لولوہان ہے، جسم پتھروں کی مار سے دکھ رہا ہے، اس حالت میں بھی ہمیں اختیار ملتا، کیا کہتے ہیں، اس پر یہ مقدمہ بھی کر دو، اس پر یہ دفعہ بھی لگا دو، اس پر یہ دفعہ بھی لگا دو، نو ٹالرنس، کوئی رعایت نہیں، اس کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، خبردار اس کو تو لٹکا کے چھوڑنا ہے۔ قربان جائیں رحمت اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جا رہا ہے آپ حکم دیں پہاڑوں کو ٹکرا کر ان کو پیس کے کچل کے رکھ دیں، فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں شاید اسلام کی طرف آ جائیں۔ بنو ثقیف قبیلے سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ملتان تک اسلام کی شمع لے کر آیا، ورنہ ہم سب رام رام کر رہے ہوتے، اگر وہ پہاڑوں میں پس جاتے، ہم تو رام رام کر رہے تھے، مندروں میں گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ ایماندار سے بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہو، عطائی بھی ہو، کیا کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ذاتی عطائی تھا، اچھا اللہ نے اگر عطا کیا ہے علم غیب تو پھر پتا ہے کہ وہاں تو انہوں نے پتھر مارنے، 60 میل کا پیدل سفر کر کے وہاں جاتے، نہ جاتے، نہ خون نکلتا، نہ زخمی ہوتے، نہ پتھر لگتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والا دن فرمایا میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ تو جو غیب جانتا ہو وہ اس تکلیف سے بچ جاتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدی 70 آدمی گرفتار ہو کر مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، کافروں کے بڑے بڑے سرداروں میں 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ پوچھا کیا کرے ان کا؟ کسی نے کہا ہیں تو اپنے رشتہ دار، ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیں، احسان کر دیں، شاید اسلام کی محبت دل میں آ جائے۔ ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ میری بھی یہی رائے ہے۔ عثمان غنی تمہاری رائے؟ ایک ایک سے پوچھا، سب کی رائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے۔ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے ہو کیا؟ میں چاہتا ہوں میرا کافر رشتہ دار میرے حوالے کریں، علی رضی اللہ عنہ کو کافر رشتہ دار ان کے حوالے کریں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کافر رشتہ دار ان کے حوالے کریں، آپ کا جو کافر رشتہ دار ہے وہ آپ کے حوالے ہو، میں اپنے کافر رشتہ دار کی اپنے ہاتھ سے گردن اتاروں، آپ اپنے رشتہ دار کی اپنے ہاتھ سے اتاریں، کافروں کی کمر توڑیں۔ یہ بڑا سخت فیصلہ، نہیں اتنی شدت نہیں، اتنی سختی نہیں۔
दूसरा दिन आया, उठाए बुखारी शरीफ, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अनफाल की तफसीर उठाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, अबू बकर रो रहे हैं, अल्लाह अकबर, उस्मान गनी, अली रज़ी अल्लाह, सब सहाबा रो रहे हैं, मस्जिद नबी में आए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, देखा रो रहे हो, खैर है, क्यों रो रहे हो, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी रोऊं। फरमाया, उमर तूने जो कल बात कही थी, अल्लाह अर्श वालों ने वही हुक्म नाज़िल किया, अल्लाह का अज़ाब आया था, ये सामने दरख्त तक आया था, वापस चला गया, अगर आ जाता तेरे सिवा कोई न बचता, अल्लाह ने माफ कर दिया है तो कुछ बच गए। ईमानदार से बताएं, नबी आलिमुल गायब हो, 70 कैदियों का ये फैसला करते कि अल्लाह का तो ये फैसला है। ओहद का मैदान लग गया, ये बदर था, ओहद का मैदान लग गया, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीर अंदाजो 50 आदमी यहां दर्रे पर खड़े हो जाओ, हम जीत जाए, हार जाए, गोटियां हो जाए, पता मिल जाए, किसी हाल में जब तक मेरा ऑर्डर ना दर्रा नहीं छोड़ना। ठीक है, खड़े हैं, लड़ाई हो रही है, अल्लाह ने पता दिखा दी, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अकब से हमला करते हैं, एक हमला, दूसरा हमला, तीर अंदाजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, वापस कर दिया। अब इधर अल्लाह ने फतह दिखाई, लोग माल गनीमत हासिल करने लगे, अब वहां पर इख्तिलाफ पैदा हो गया, इज्तिहाद किया, नफ्स के मुकाबले में क्या कहा, कुछ ने कहा अमीर साहब अब तो पता हो गई, अब तो काफिर भाग रहे हैं, माल गनीमत इकट्ठा हो रहा है, हम भी अपना हिस्सा लें, चूंकि उस वक्त तनख्वाहें नहीं होती थी। अमीर साहब ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर है कि जब तक मेरा ऑर्डर ना है जर्रा नहीं छोड़ना। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु 10 सहाबा के साथ वहां पर डटे रहे, 40 दर्रा छोड़ के चले गए, पीछे से हमला हुआ, 10 के 10 शहीद हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ंदान मुबारक शहीद हुए, खौद की कड़ियां आपके रुखसार मुबारक की हड्डी में घुस गई, चेहरा मुबारक लौलुहान, सही बुखारी में हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक से खून साफ करते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं, अल्लाह इस कौम को कैसे हिदायत दे जिसने अपने नबी को जख्मी कर दिया। ईमानदार से बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म हो कि इन्होंने दर्रा छोड़ देना, इनकी ड्यूटी लगाते, 70 मुसलमान शहीद हो गए और हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, उनका मुसला हुआ, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, दंदान मुबारक, इतना नुकसान, वमामत सन्यसु, कुरान की आयत सच्ची, अगर मैं गैब जानता मुझे नुकसान न पहुंचता। मैं कुरान बयान कर रहा हूं, हदीस बयान कर रहा हूं, हवाले दे रहा हूं, ही राजा की किताब किसे नहीं बयान कर रहा, ये नहीं कह रहा आवाज आती है सुना है, बुजुर्गों ने फरमाया, चोर कभी अपना पता नहीं बताता, मैं बता रहा हूं आपको कि ये हकीकत है, ये चोरी नहीं है। आ गया मैदान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मुस्तलिक में तशरीफ ले गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार था गुम हो गया, हुदैबिया का मैदान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया सहाबा का हार ढूंढो, क्योंकि किसी का मांगा हुआ था। ये 2 वाक़े हार के, एक था जिस वाक़े में तोहमत लगी, एक है ये दूसरा जिसमें तयम्मुम वाली आयत नाज़िल। ये हुदैबिया का है, वो ग़ज़वा बनी मुस्तलिक का, दोनों हदीस के अंदर वाक़े मौजूद है। सहाबा किराम हार ढूंढ रहे हैं, ईमानदार से बताएं पूरी दुनिया के वली मिल जाए, सहाबी के बराबर नहीं। अबू बकर ढूंढ रहे हैं, उमर ढूंढ रहे हैं, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं सहाबा किराम, कहां गया हार, कहां गया, ढूंढ ढूंढ के देर हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में, चलो हार मिल जाएगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी ज़ोजा मोहतरमा की गोद में हर रात के सो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, बाप थे, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा, असर का टाइम जा रहा है, देर हो जाएगी, नमाज अहम है। वो अर्ज करते हैं, अब्बा जान मेरी जरूरत नहीं है, सोए हुए नबी को जगाऊं, क्यों, हो सकता है वही नाज़िल हो रही है। हदीस में आता है बाप ने आकर बेटी के अल्लाह पसली में ऐसे कचौका दिया, जोर से उंगली मारी, जगा, उंगली मारने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख बेदार हो गई। क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का टाइम जा रहा है और पानी भी नहीं है, हार भी नहीं मिला। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दी, सही बुखारी किताब तयम्मुम उठाकर देखें, ये सारा वाक़या मौजूद है। साहबा हाथ ढूंढ रहे हैं, हाथ ढूंढने में देर हो गई, नमाज में देर हो गई और पानी नहीं मिल रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल हुई, पानी ना मिले ईमान वालों तयम्मुम कर लो। साहबा कराम सुभान अल्लाह कह उठे, कहने लगे, आए आले अबू बकर, तुम्हारी
جتنی اور اتنی برکت ہے ان میں یہ بھی ایک برکت ہے کہ پانی نہ ملے تو یہ اللہ نے تمہاری وجہ سے ہمیں یہ نعمت عطا کی کہ تم تیمم کر لو، یہ بھی اللہ نے تمہاری وجہ سے سہولت دی۔ قافلے نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، اچھا چلو ہار نہیں ملا تو چلتے ہیں، اونٹ اٹھایا، اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا، اللہ اکبر۔ ہاں جی، یہ مراقبے والے سات سمندر پار سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں ہمارے پاس موکل ہے، وہ صحابہ کرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، ہار نہیں مل رہا، اونٹ کے نیچے پڑا، صحابہ جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کتاب تیمم کھول کر، دیر ہو گئی، نماز کو دیر ہو گئی، پانی نہیں مل رہا، آیت نازل ہو گئی، لیکن ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کا موقع ہے، یہودی عورت نے دعوت دی، میں آپ کی دعوت کرتی، اچھا کافر کبھی ہدیہ قبول کرتے تھے۔ بشر رضی اللہ عنہ صحابی آپ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی بوٹی پسند ہے؟ فرمایا دستی کا گوشت پسند ہے، کٹیج جس کو کہتے ہیں، کندوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت منہ کے سامنے رکھا، اندر زہر ملا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کیا، محسوس ہو گیا اندر کچھ ہے، صحابی صاحب بیٹھے تھے، اسی وقت شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ کہنے لگی، میں نے کہا اگر سچے نبی ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر سچے نہیں ہیں تو جان چھوٹے گی۔ کیا یہ تمہاری سازش ہے؟ نہیں، میری پوری قوم یہود کی سازش ہے۔ اس آپ نے اپنا بدلہ نہیں لیا، اس صحابی کا قصاص اس عورت سے لیا، اس کو قتل کروایا، کیونکہ وہ صحابی شہید ہو۔ ایماندار سے بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہو، یہ صحابی کی شہادت کس کھاتے میں جائے گی؟ وہ نبی جو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے بارے میں بڑے رؤوف الرحیم، بڑے شفقت کرنے والے، وہ اپنے پتہ ہے کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اپنے صحابی کو کھانے دیتے؟ خود کھا لیتے؟ جس کو پتہ ہو اس میں زہر ہے، جان بوجھ کر کھائے، یہ شہادت ہوگی یا خودکشی ہوگی؟ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، وما مسنی السوء، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تکلیفوں سے پر ہے، بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر فرمایا، میں غیب نہیں جانتا، نہ ہی جانتا ہوں، نہ جان لیتا ہوں، مجھے تو غیب کی خبر اللہ دیتا ہے وحی کے ذریعے، جب بتاتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، جب نہیں بتاتا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھنے من کو بھی عطا فرمائے۔ واقعہ